یہ سوال ہے جی، خرم خالد ہیں، دبئی میں ہوتے ہیں، تعلق ظاہر ہے پاکستان لاہور سے. وہ کہتے ہیں کہ جی مولانا کہہ رہے ہیں کہ ادارے سیاست میں نہیں بیرکوں میں جائیں. آپ مولانا فضل الرحمان کے اس بیان پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ خرم خالد صاحب، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یار بھائی، آپ بڑے بھلے آدمی ہو، کو تھوڑی شرم، کو تھوڑا لحاظ. اچھا یہ بھی نہ کرو، تھوڑی عقل ہی کر لو. مجھے ایک بات بتاؤ، جب سیلاب آتے ہیں پھر ان کو بیرکوں سے کیوں بلاتے ہو؟ جب گھوس اسکول تمہاری سمجھ سے آگے نکل جاتے ہیں، جب ویپڈا تباہ ہوتا ہے، جب دہشت گردی معصوم لوگوں کا قتل عام کرتی ہے، پھر بیرکوں سے کیوں بلاتے ہو؟ جب زلزلے آتے ہیں، کوئی خدا کا خوف کرو بھائی میرے، ان لوگوں کے پلے ہے کچھ نہیں. یہ تو عوام کو 2 وقت کی روٹی صحیح مانو میں نا 40 سال پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ذوالفقار علی بھٹو، اللہ بخشش کرے، رحیم و کریم ہے. روٹی کپڑا مکان، کیا کدھر گئی روٹی، کدھر گیا کپڑا، کدھر گیا مکان؟ یہ تو تمہاری اوقات ہے. تم نے اس ملک کو تم لوگوں نے دیا کیا ہے؟ اچھا کرائسس آ جائے، بحران آ جائے، بھی ان کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت، مان لیا ٹھیک ہے. یہ گوشت کو ڈھونڈنا ان کا کب سے کام ہو گیا؟ یہ بجلی کے بلوں کی وصولی کہاں سے آ گئی؟ یہ زلزلے میں دہشت گردی میں جانے دینا، دہشت گردی یا سنبھالو. تمہارے پاس کون سا محکمہ نہیں ہے، لمبے لمبے بجٹ نہیں ہے، بڑی بڑی توندیں نہیں ہیں، کس بات کی کمی ہے بھائی؟ کیوں بلاتے ہو ان کو؟ سبحان اللہ، ایسے نہیں ہوتا. اس ملک میں ایک ادارہ ہے، اس کے لیے خیر مانگو. تم لوگوں تو بیسیکلی شر کا سمبل ہو. جو حالات ہیں، اچھا اب یہ پتہ نہیں یہ حکومت بھی کس قسم کی حکومت ہے. ابھی میں نے کچھ دیر پہلے یہ کھربوں روپے کی زمینوں پہ انڈیویجولز ہیں، افراد ہیں، انہوں نے کم لاہور سے قبضے چھڑائے جا رہے ہیں، فیصل آباد سے، باقی شہروں سے. بھائی اس کو ایڈورٹائز کرو، اس پہ کوئی ایڈز دو، بتاؤ کہ بھی اتنی پراپرٹیز لاہور میں، مالیت اتنی، یہ واگزار ہو گئی ہے، اس میں فلاں بندہ ملوث تھا، یہ بندے ملوث ہیں، مجھے نہیں پتا کون ہے کون نہیں، لیکن نہیں بیٹھے ہیں. اچھا اول تو جو کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بھی ہے، میرے بھی سامنے ہے، لیکن جو کر رہے ہیں اس کا تو بتاؤ لوگوں کو کچھ سکھ ملے، کچھ سکون ملے، وہ ریلیکس کریں کہ یار کچھ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. لیکن نہیں. بہرحال آخری سوال ہے جی، بہت ہی تکلیف دہ ہے. کیا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے؟ اس ملک کا جو یہ ملک ایک گھر ہے، اس کے ہر چراغ نے اس کو روشنی دینے کی بجائے اس کو جلانا پسند کیا. یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا، ہمارے ڈاکٹرز کیا کر رہے ہیں، ہمارے انجینئرز کیا کر رہے ہیں، ہمارے وکلاء کیا کر رہے ہیں، ہمارے اساتذہ کیا کر رہے ہیں. یہ کالم میں لکھ چکا ہوں. اس بچی کا وہ کہتی ہے کہ میں اپنا نام نہیں بتا سکتی، سمن آباد گرلز کالج لاہور سے کہ وہ اسٹوڈنٹ ہے، کہ میں اپنا نام نہیں بتا سکتی کیونکہ مجھے کالج سے نکال دیں گے. میں کمپیوٹر سائنس کی اسٹوڈنٹ ہوں اور فلاں سمیسٹر بھی نہیں، حالانکہ بچی نے لکھا ہے، میں نہیں بول رہا کہ اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں. میں اپنے فائنل ایئر پروجیکٹ کے بارے میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کے پاس گئی تو انہوں نے بہت بری طرح مجھے جھاڑا، بے عزتی کی، اور اس کے بعد اساتذہ نے بھی کہا کہ اپنی شکل گم کرو، تم نے تو مس کا موڈ ہی خراب کر دی ہے. کب تک یہ لوگ ہمارے مستقبل کے ساتھ اسی طرح کھیلتے رہیں گے؟ تو نام نہیں بچی نے لکھا، اس نے شروع میں لکھا بھی ہے کہ ہم نام نہیں لکھا، کہ میں انہوں نے نام بتا دیا تو مجھے پھر نکال دیا جائے گا. تو یہ نوحہ تو میں لکھ چکا ہوں. کیا ہوتا تھا ڈاکٹرز، ان کے بارے میں ہائیسٹ لیول پہ مجھے بتایا گیا، بڑے بڑے جو ہاسپٹلز ہیں وہ حاضری لگاتے ہیں،
اور وہ بھی 3 دن کے بعد اکٹھی لگا دیتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلس میں، تنخواہیں پھاڑتے ہیں. انجینئرز جو ہیں آپ کے سامنے، وکلاء نے جو کیا ہے وہ تو انتہائی ہو گئی. تو خدا دا بیر نوبت اب رینجرز پہ چلی گئی ہے. پہلے یہ پکڑ لیتے، ان کو روک لیتے تو ان کی بھی بہتری تھی، ہمارے پالیسی میکرز کی بھی بہتری تھی. لیکن یہ ہم لوگوں کی عادت ہے، پانی جب تک سر سے اونچا نہیں نہ گزر جاتا تو پھر بھی پباں پار کھڑے ہو جاتے ہیں، عقل وقل کوئی نہیں کرتے جب تک پھر بالکل ہی تباہی نہیں نہ مچ جاتی. ان کو ہوش نہیں آتا. کوئی مجھے آپ محکمہ بتا دو، کوئی نام لو، سول بیوروکریسی کہتے ہیں جی سی ایس پی ہے جی، کریم آف دا سوسائٹی، یہ وکیل ہے جی، ڈاکٹر ہے جی، انجینئر ہے جی، فلانا ہے ٹمکانا ہے. اب اکثریت جو ہے وہ جس بری طرح قانون شکنی کر رہی ہے، اساتذہ کیا اساتذہ، یہ جو آپ کے ہائی پروفائل سکولز ہیں ان میں بھی کیا کرتے ہیں، ٹیوشنیں اور یہ ساری گندگی غلاظت. ایک گلبرگ کے کسی بڑی ہائی پروفائل اسکول کا جو ایک سکینڈل تھا، وہ اور طریقے سے بھی ایکسپلائٹ کرتے ہیں بچوں کو، بچیوں کو. اور خاص طور پہ میں جب شروع ہوا ہے نا تو میں تھوڑا پریشان ہو گیا تھا کہ کوئی اس طرح کا کوئی ہیرسمنٹ وغیرہ کا کوئی کیس نہ ہو. نہیں ہے تو اگر صورتحال بیٹا زیادہ بگڑتی نظر آتی ہے آپ کو تو پھر آپ مجھ سے رابطہ کرنا، فون کر کے مجھے بتانا کون ہے کیا ہے، پھر میں دیکھتا ہوں، پھر ان کے چہروں سے نقاب اتارتا ہوں اور پھر کسی سے بات بھی کرتا ہوں کہ ان کو لگام دو. تو بہرحال اور کیا ہو سکتا ہے. تو پورے کا پورا کہتے ہیں نا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. آوے کا آوا نہیں بگڑا ہوا، آوا ٹوٹ پھوٹ چکا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سی دی، وہ نہ ککھ بھی نہیں. انگریزی کا ایک محاورہ ہے بولے نا چائنا شاپ، یعنی آپ سمجھ لو کہ شیشے کی دکان میں نا کوئی بھینسا گھس جائے. یا نہیں، پاکستان ایک شیشے کی دکان ہے، آئینوں کی دکان ہے، کچھ بھی کہہ لیں، کراکری کی دکان ہے جس میں بے شمار بدمست ہاتھی گھسے ہوئے ہیں اور ہم دیکھنے پہ مجبور ہیں. جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنے کو تیار نہیں. اللہ مالک ہے، اللہ حافظ ہے. when it is inevitable تو بندہ پھر کیا کرے. تھینک یو ویری مچ.